السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ یہ فلاں شخص کے پاس جنات ہیں اور وہ جنات سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ جنات کو پورا علم ہوتا ہے، ہر بات بابا جی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ کیا جنات کے اندر غیب کا علم جاننے کی یا غیب کا علم ہونے کی جو صلاحیت ہے، کیا ان کے اندر موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دو، لا یعلم الغیب الا اللہ، انہیں بتاؤ کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ علم غیب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ غیب کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، اے پیغمبر آپ ان سے یہ بات کہہ دیں، انی لا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری بھلائیاں، بہت زیادہ خیر اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تو یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ، کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے کر بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا دنیا سے کوچ کرنے کا، دنیا سے جانے کا، موت کا۔ تو سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ وہ اسی طرح سے اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور جنات سلیمان علیہ السلام کے خوف کی وجہ سے وہ سارے کام کر رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کے لیے پتھر لا رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، تعمیر یہ جاری تھی۔ ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض، سوائے اس بات کے کہ جو سلیمان علیہ السلام کا عصا تھا، اس کو جو دیمک ہے، بلکہ وہ جو لکڑیوں کو کھا جانے والی ہے، جس کو ہمارے ہاں مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ جو لکڑی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو عصا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب زمین پر گرے تو اللہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اور ہم تو سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر خوف کی وجہ سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، جو یہ اس تکلیف میں لگے ہوئے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے اور یہ تعمیر کر رہے تھے، ہم اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اب یہ قرآن کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی جو جنات تھے وہ علم غیب نہیں رکھتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، نہیں جی ہم تو فلاں بابا جی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کے پاس آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، بس وہ تو بندہ سامنے جاتا ہے سارا کچھ بتا دیتے ہیں، ان کے تابع جنات ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ بابا جی غیب جانتے ہیں، وہ جنات غیب جانتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے کہ کیا جنات سے کام لینا، موکل جنات ان کی کیا حیثیت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ لیکن کیا وہ بابا جی جن نے جنات رکھے ہیں وہ خود غیب جانتے ہیں؟ ان کے جنات غیب جانتے ہیں جو سارے احوال بتاتے ہیں؟
اصل ہسٹری کچھ اور ہے ناظرین. ہوتا یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ ایک جن موجود ہے, میرے ساتھ بھی ہے, ہر ایک کے ساتھ ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, لیکن فقط اسلم, وہ مسلمان ہو گئے. فلا یأمرنی الا بخیر, مجھے صرف خیر کی بات کرتا ہے, مجھ سے غلط بات وہ نہیں کرتا. اب ہر ایک کے ساتھ وہ جن موجود ہے جسے لوگ کریم بھی کہتے ہیں. جب کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اپنے آپ کو بڑے عامل کہلاتے ہیں اور بڑے دیندار کہلاتے ہیں, ان کے پاس جب جاتا ہے اب وہ اپنے جنات کے ذریعے اس کے قرین کو قابو کرواتے ہیں. پھر وہ اس سے سارے احوال لیتے ہیں, بتاؤ اس کے گھر کا کیا حال ہے, اس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ اس کا کاروبار ایسا ہے, اس کے گھر میں یہ ہے. تو ساری باتیں وہ جنات پوچھ کر فوراً بابا جی کو بتا رہے تھے, اور بابا جی بتا کے سارے معاملات وہ بہت زیادہ صالح اور نیک اور اللہ کے ولی ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. اور معاشرے میں باتیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں, دیکھو جی ساڑھے دے بابا جی سارا کوئی دس دے رہے, تو آپ کو کوئی ہے بتانے والا, کوئی ایسا ولی لائے. تو بھائی وہ غیب نہیں جانتا, نہ اس کے جنات غیب جانتے ہیں. یہ اس طرح سے ہسٹری چلتی ہے. ہاں اگر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی شریعت کا پابند شخص مضبوط عقیدے والا چلا جائے, اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے, بلکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کو کہیں گے جی آپ چلے جائیں, آپ اٹھے جائیں. وہ کہتا ہے جی مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا. نہیں آپ چلے جائیں, آپ نام سے پوچھیں. کیوں؟ وہ جنات بتا رہے ہوتے ہیں بابا اس کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان ہے, وہ نیک ہے, وہ ہم سے خائف نہیں ہو رہا, ہمیں اسے ڈر لگ رہا ہے. تو بابا کہتا ہے کہ جناب آپ اٹھ کے چلے جاؤ. جو عقیدے کا کمزور ہو, عمل کا کمزور ہو, وہ جب سامنے جا کے بیٹھتا ہے تو فوراً وہ جنات اس کو قابو کرتے ہیں. اس کے جنات کو سارے احوال بتا رہے ہوتے ہیں. ناظرین غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کوئی شخص کوئی جن غیب کا علم نہیں رکھتا. اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں صاحب ان کے پاس جنات ہیں اور وہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں اس لیے وہ اللہ کے ولی اور بڑی پہنچی سرکار ہے. ایسا نہیں ہے بھائیوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بہترین عقیدہ دیا ہمیں اس پر رہنا چاہیے, جو شریعت ہمیں دی ہمیں اس پر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو سنا کہ عمل کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.